بھارت اور پاکستان کے تعلیمی نظام کا موازنہ۔ یہ موضوع نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ سماجی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤں میں بھی گہرے اثرات رکھتا ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں نے برطانوی نوآبادیاتی نظام سے آزادی حاصل کی، جس کا اثر ان کے تعلیمی نظاموں پر بھی پڑا۔ برطانوی دور میں تعلیمی نظام کا مقصد انتظامی عملے کی تیاری تھا، جس نے مقامی زبانوں اور ثقافتوں کو نظر انداز کیا۔ میں تعلیمی نظام 10+2+3 کے فارمیٹ پر مبنی ہے، جس میں 10 سال کی اسکولنگ، 2 سال کی ہائر سیکنڈری اور 3 سال کی گریجویشن شامل ہے۔ یہاں مختلف تعلیمی بورڈز جیسے CBSE، ICSE اور ریاستی بورڈز کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی 10+2+3 کا نظام رائج ہے، لیکن یہاں مختلف بورڈز جیسے فیڈرل بورڈ، پنجاب بورڈ اور دیگر صوبائی بورڈز کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس اور کیمبرج سسٹم بھی موجود ہے، جو تعلیمی نظام میں تنوع پیدا کرتے ہیں۔ بھارت نے 2024-25 کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 148 لاکھ کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جو کہ کل بجٹ کا تقریباً 2%-9% بنتا ہے۔ یہ رقم بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان نے 2024-2025 کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 2122 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو کہ کل بجٹ کا تقریباً 11% طے ہے۔ تاہم اس کے باوجود تعلیمی معیار میں بہتری کی ضرورت ہے۔ بھارت میں تعلیمی اداروں کی عالمی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ IITs، IIMs اور دیگر ادارے عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیمی اداروں کی کارکردگی میں تفاوت ہے۔ اسلام آباد، جہلم اور چکوال جیسے اضلاع میں بہتر کارکردگی دیکھی گئی ہے، لیکن مجموعی طور پر بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان اپنی مجموعی قومی پیداوار GDP کا صرف 2.3% تعلیم پر خرچ کرتا ہے، جو کہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ پرائمری اسکولوں میں فی 1000 طلباء پر 12 اساتذہ اور ہائی اسکولوں میں 10 اساتذہ ہے، جو کہ تعلیم کے معیار کو متاثر کرتا ہے۔ خواندگی کی شرح مردوں کے لیے 95% اور خواتین کے لیے 42% ہے، جو کہ صنفی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت اپنی GDP کا صرف 3.1% تعلیم پر خرچ کرتا ہے، جو کہ مطلوبہ معیار سے کم ہے۔ پرائمری اسکولوں میں فی 1000 طلباء پر 19 اساتذہ اور ہائی اسکولوں میں 13 اساتذہ ہیں، جو کہ بہتر ہے، لیکن مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ خواندگی کی شرح مردوں کے لیے 80% اور خواتین کے لیے 66% ہے، جو کہ صنفی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں ممالک کو تعلیم کے لیے بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور اساتذہ کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت پر توجہ دی جائے تاکہ تعلیم کا معیار بہتر ہو۔ خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ صنفی فرق کو کم کیا جا سکے۔ نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے تاکہ طلباء کو عملی زندگی کے لیے بہتر طور پر تیار کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے، کیا تبدیلی ممکن ہے؟ جواب ہے، بالکل ممکن ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم تعلیم کو سب سے پہلے رکھیں۔ ہمیں تعلیمی بجٹ میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا۔ اساتذہ کی تربیت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ نصاب میں ایسی مہارتیں شامل کرنی ہوں گی جو زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے، اور سب سے اہم، تعلیم کو سیاست سے پاک کر کے ایک قومی مقصد بنانا ہوگا۔ نتیجہ بہت واضح ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں کو اپنے تعلیمی نظام میں بہتری کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو قوموں کو زوال سے نکال کر کمال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کل روشن ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی یافتہ دنیا کا حصہ بنیں، تو ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ تو آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم علم کو پھیلائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے اور تعلیم کی روشنی سے اپنا اور اپنی قوم کا مستقبل روشن کریں گے۔ تعلیم کو عام کریں، ترقی کو نام کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔